افسانہ تعاون، تحریر سعادت حسن منٹو۔ 40-50 لٹھ بند آدمیوں کا ایک گروہ لوٹ مار کے لیے ایک مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دفتن اس بھیڑ کو چیر کر ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ پلٹ کر اس نے بلوائیوں کو لیڈرانہ انداز میں مخاطب کیا۔ بھائیوں، اس مکان میں بے اندازہ دولت ہے، بے شمار قیمتی سامان ہے، آؤ ہم سب مل کر اس پر قابض ہو جائیں اور مال غنیمت آپس میں بانٹ لیں۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، کئی مکے بھینچے اور بلند و بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ 40-50 لٹ بند آدمیوں کا ایک گروہ دبلے پتلے ادھیڑ عمر کے آدمی کی قیادت میں اس مکان کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا جس میں بے اندازہ دولت اور بیش قیمتی سامان تھا۔ مکان کے صدر دروازے کے پاس رک کر دبلا پتلا آدمی پھر بلوائیوں سے مخاطب ہوا۔ بھائیوں، اس مکان میں جتنا مال بھی ہے سب تمہارا ہے، لیکن دیکھو چھینا جھپٹی نہیں کرنا، آپس میں نہیں لڑنا۔ آؤ، ایک چلایا دروازے میں تالا ہے، دوسرے نے بآواز بلند کہا توڑ دو توڑ دو توڑ دو۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، کئی مکے بھینچے اور بلند بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ دبلے پتلے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ توڑنے والوں کو روکا اور مسکرا کر کہا، بھائیوں ٹھہرو، میں اسے چابی سے کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے تالے میں ڈالی اور اسے کھول دیا۔ شیشم کا بھاری بھرکم دروازہ ایک چیخ کے ساتھ واہ ہوا تو ہجوم دیوانہ وار اندر داخل ہونے لگا۔ دبلے پتلے آدمی نے ماتھے کا پسینہ اپنی آستین سے پونچھتے ہوئے کہا، بھائیوں آرام آرام سے، جو کچھ اس مکان میں ہے سب تمہارا ہے، پھر اس افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً ہی ہجوم میں ضبط پیدا ہو گیا۔ ایک ایک کر کے بلوائی مکان کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن جو ہی چیزوں کی لوٹ شروع ہوئی پھر دھاندلی مچ گئی۔ بڑی بے رحمی سے بلوائی قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ دبلے پتلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی دکھ بھری آواز میں لٹیروں سے کہا، بھائیوں آہستہ آہستہ، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نوچ کھسوٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تعاون سے کام لو۔ اگر کسی کے ہاتھ زیادہ قیمتی چیز آ گئی ہے تو حاسد مت بنو، اتنا بڑا مکان ہے، اپنے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈ لو، مگر ایسا کرتے ہوئے وحشی نہ بنو، مار دھار کرو گے تو چیزیں ٹوٹ جائیں گی، اس میں نقصان تمہارا ہی ہے۔ لٹیروں میں ایک بار پھر نظم پیدا ہو گیا۔ بھرا ہوا مکان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ دبلا پتلا آدمی وقتاً فوقتاً ہدایات دیتا رہا، دیکھو بھیا یہ ریڈیو ہے، آرام سے اٹھاؤ، ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے، یہ اس کے تار بھی ساتھ لیتے جاؤ، طے کر لو بھائی، اسے طے کر لو، اخروٹ کی لکڑی کی تپائی ہے، ہاتھی دانت کی پچی کاری ہے، بڑی نازک چیز ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، نہیں نہیں یہاں مت پیو، بہک جاؤ گے، اسے گھر لے جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے مین سوئچ بند کر لینے دو، ایسا نہ ہو کرنٹ کا دھکا لگ جائے۔ اتنے میں ایک کونے سے شور بلند ہوا۔ 4 بلوائی ریشمی کپڑے کے ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ دبلا پتلا آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ملامت بھرے لہجے میں ان سے کہا، تم کتنے بے سمجھ ہو، چندی چندی ہو جائے گی ایسی قیمتی کپڑے کی، گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، گز بھی ہوگا، تلاش کرو اور ناپ کر کپڑا آپس میں تقسیم کر لو۔ دفتن کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، اف اف اف، اور چشمے زدن میں ایک بہت بڑا کتا ایک جست کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے 2-3 لٹیروں کو بھمبوڑ دیا۔ دبلا پتلا آدمی چلایا، ٹائیگر ٹائیگر ٹائیگر، جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نچا ہوا گریبان تھا۔ دم ہلاتا ہوا دبلے پتلے آدمی کی طرف نگاہیں نیچی کیے ایک قدم اٹھانے لگا۔ کتے کے آتے ہی سب لٹیرے بھاگ گئے تھے، صرف ایک باقی رہ گیا تھا جس کے گریبان کا ٹکڑا ٹائیگر کے منہ میں تھا۔ اس نے دبلے پتلے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ دبلا پتلا آدمی مسکرایا، اس گھر کا مالک، دیکھو دیکھو تمہارے ہاتھ سے کانچ کا مرتبان گر رہا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور ایسے ہی دلچسپ افسانوں اور کہانیوں کے لیے ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کریں۔